آج کی اس ویڈیو میں ہم اخلاص و تقوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ اخلاص کا مفہوم۔ اخلاص کے لیے ہم لفظ خلوص نیت کا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد، کسی ایک مقصد کے لیے انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی نمائش یا کوئی ذاتی غرض یا ذاتی مقصد مقصود نہیں ہوتا۔ اسی طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ یعنی اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ خالص نیت سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ تقوی کا مفہوم۔ تقوی کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا پھر سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی اور پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے۔ یعنی ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ یعنی تقوی سے متعلق مطلب یہ ہے کہ ڈرنا یا بچنا صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سزا دیں گے، تو اپنے آپ کو صرف گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کا نام تقوی ہے۔ اخلاص و تقوی کا مفہوم۔ جب اخلاص اور تقوی کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر صرف ایک غرض سے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں، وہ برے انجام سے بچ جائے، اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ مختصراً اسے ہم نیک نیتی بھی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان نیکی اور پرہیزگاری کو بے لوث ہو کر کرے۔ تقوی کی حقیقت۔ تقوی ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف ارشاد فرمایا ہے، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے تقوی کی حقیقت دریافت کی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا تو اکثر ایسے راستوں سے گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنے دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا تھا اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، یہی تقوی ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمالات اور عبادات کا مقصد اسی تقوی کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقوی معیار فضیلت۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقوی کو قرار دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا کہ تقوی کو اپنی پوری ہمت اور استطاعت سے اختیار کرو، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ انسان کے آخری سانس تک تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، اور تقوی کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اسے اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، مومن، جس کا ترجمہ ہے، مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ان آیات سے تقوی کی اہمیت بخوبی ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ اخلاص و تقوی۔ اخلاص و تقوی کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔
یعنی اعمال کی جزا اور سزا، ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت پر کیا جائے گا کہ جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے کہ ہم نے اگر نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے تو کس نیت سے رکھا ہے۔ اگر ہم نے وہ خالص اللہ کی نیت سے رکھا ہے تو تب ہی ہمارا وہ اجر قبول ہوگا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں، تمہارے اعمال کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا کہ یہ عمل تم نے کس نیت سے کیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کی نظر اس پر پڑی ہے تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک شرک ہے کہ آپ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک اعمال کریں۔ بلندی اخلاق، اخلاص و تقوی اور اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی ہم جب کوئی کام کریں تو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار صرف ہماری نیتوں پر ہے۔ مشق، تفصیلی جواب دیں۔ اخلاص کے لفظی معنی انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب بیان کریں۔ اخلاص کے لفظی معنی خلوص نیت کے ہیں۔ انسانی تعلقات میں کسی ایک کام کے لیے صرف کسی ایک انسان کے لیے کوئی کام کرنا جس میں ہمارا اپنا مقصد شامل نہ ہو، اخلاص ہے۔ اور دین کے لحاظ سے کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو خالص اس نیت سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس سے ہمارا مقصد کوئی نمود و نمائش یا ہمارا اپنا ذاتی مقصد نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابی بن کعب نے تقویٰ کی وضاحت کیسے فرمائی؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کا کسی ایسے راستے سے گزر ہوا ہے جہاں جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جی ہاں، جب میں اپنے باپ کی اونٹ چراتا تھا تو وہاں پر میرا بہت دفعہ ایسے راستوں سے گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے گزرتے تھے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ایک ہاتھ سے اپنا دامن بچاتا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کانٹے الگ الگ کرتا جاتا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے کہ خالص اللہ کی نیت کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ برے کاموں سے بچیں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ تقوی کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں۔ اسلام میں تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس طرح تمہیں ڈرنے کا حکم دیا ہے، کہ تقوی ہم اس لیے اختیار کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ جو ہم اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے اس اعمال کے بارے میں پوچھیں گے، اور اگر ہم نے نیک اعمال کیے تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن اگر ہم نے غلط اعمال کیے تو اس کے بدلے میں ہمیں دوزخ ملے گی۔ اخلاص کے متعلق رسول کے ارشاد بیان کر کے ان کا مطلب بیان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اپنے اعمال کی جزا اور سزا اور ان کی قدر و میت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت آپ نے وہ کام کیا ہے۔ اور ایک اور مرتبہ آپ سے نے فرمایا کہ تمہاری جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم نے یہ کس نیت سے کام کیا ہے۔ مختصر جواب دیں۔ کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک خفی کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا ہے، یعنی آپ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک اعمال کریں، اپنی نمازوں کو لمبا کر دیں اور روزے رکھیں اور حج۔ دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ دکھاوے کی نماز کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ ریاکاری سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف نیک اعمال دوسروں کو دکھانے کے لیے کریں۔ اخلاص و تقوی سے کیا مراد ہے؟ اخلاص و تقوی سے یہ مراد ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے خالص نیت سے اللہ تعالیٰ سے
اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع کرتے ہوئے کوئی نیک اعمال کریں، یعنی ہم صرف نیک اعمال اس وجہ سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں۔ قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے؟ قرآن کریم نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی بات اچھی طرح جانتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اخلاص و تقویٰ اخلاق بلندی کا آخری زینہ ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔